وہ کچن میں کھڑی پیاز کاٹ رہی تھی۔ میری آہٹ سن کر مڑی تو میں نے دیکھا اس کی آنکھیں بالکل سرخ تھیں اور مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے ہمدردی سے پوچھا، رو رہی ہو؟ بیگی آنکھوں سے ہنستے ہوئے بولی، نہیں تو۔ پیاز کاٹ رہی تھی، بہت ہی کروا ہے۔ میں نے کہا، خالہ بلا رہی ہیں، رشتہ دیکھنے وہ لوگ آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس نے پہلے آنکھیں صاف کی اور پھر ٹرے میں کولڈ ڈرنک، فروٹ وغیرہ رکھ کر دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھا اور باہر کی طرف چل دی۔ میں نے اس کے جانے کے بعد ٹیبل پہ پڑے پیاز کی طرف دیکھا جو آدھا کٹا ہوا تھا۔ باقی آدھے پیاز کو میں کاٹنے لگا اور ایک حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب پورا پیاز کٹ گیا اور نہ میری آنکھیں جلیں نہ ان میں پانی آیا۔ پیاز تو بالکل بھی کروا نہیں ہے۔ میں نے اس کے قدموں کی آہٹ سن کر مڑ کے دیکھا تو پیکٹ سے بسکٹ نکال کر پلیٹ میں رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے۔ اس نے اپنی سرخ آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال کر بیگے لہجے میں دھیرے سے سرگوشی والے انداز میں کہا، پیاز تو کروا نہیں ہوتا عمر بھائی، عورت کی زندگی کروی ہوتی ہے۔ کیا ہوا یار زندگی کو؟ اچھی بلی تو ہے، والدین، بہن بھائی، اچھی تعلیم، عزت، اعلیٰ فیملی، زندگی کی ہر سہولت، پھر یہ زندگی سے گلہ نہ شکری کیسی؟ عمر بھائی آپ نہیں سمجھیں گے، اس نے چائے کیتلی میں ڈالتے ہوئے مایوسی سے کہا۔ تو سمجھاؤ نا، میں نے پلیٹ سے بسکٹ اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا اور بولی، آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ چائے لے کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی اور میں کھڑکی میں کھڑا اندر کا منظر دیکھنے لگا۔ موٹی موٹی تین عورتیں صوفوں پر بیٹھی کسائیوں والی نظروں سے نادیہ کو دیکھ رہی تھیں۔ میں کمرے سے باہر کھڑا تھا مگر وہ نظروں کی چبھن مجھے بھی بے چین کر گئی۔ خالہ بار بار اصرار کر کے ان کی پلیٹیں بھر رہی تھیں۔ سر جھکائے کسی بے جان مورت کی طرح ساکت بیٹھی نادیہ پر مجھے ترس آ رہا تھا۔ بہن کیا آپ کے اپنے خاندان میں کوئی رشتہ نہیں؟ خاتون نے تھل تھل کرتے وجود کو سنبھالتے ہوئے چبھتے لہجے میں سوال کیا۔ خالہ نے سادگی سے کہا، جی بہت سے بچے ہیں فیملی میں۔ اچھا یہ لڑکا کون تھا جس نے ہمیں دروازہ کھولا؟ وہ میرے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اللہ رکھے بانجا ہے میرا، CSS کیا ہے، ابھی انشاءاللہ ٹریننگ پہ جلدی چلا جائے گا۔ خالہ کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ دیکھو بہن، اگر خاندان میں اتنے اچھے لڑکے ہیں تو آپ کی بیٹی کے لیے رشتے کروانے والی ماسی کیوں کوششیں کر رہی ہیں؟ ناراض نہ ہونا، میں تو سیدھی بات کرتی ہوں۔ پلیٹوں پہ ہاتھ صاف کرتی موٹی عورت کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کی ان باتوں سے خالہ اور نادیہ پہ کیا گزر رہی ہے۔ خاندان والوں پہ بیٹیوں کے گن کھلے ہوتے ہیں۔ اگر کسی اچھی بلی نظر آنے والی لڑکی کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہوتا خاندان میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی میں کچھ گڑبڑ ہے۔ نادیہ اڑی اڑی سی رنگت اور کامتے ہاتھوں سے ٹرے پکڑے باہر نکلی، میری طرف ایک شکایتی نظر ڈالی اور کچن میں گھس گئی۔ خواتین باہر نکل رہی تھیں۔ ارے شاہدہ، اتنا خوبصورت اور پڑھا لکھا بانجا گھر میں ہے تو اچھی نہیں ہوگی نا لڑکی، اسی لیے تو۔ مجھ میں اور سننے کی ہمت نہ رہی اور میں اس کے پیچھے کچن میں آ گیا۔ وہ ہاتھ میں پیاز پکڑے کھڑی تھی اور آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو گالوں پہ بہہ رہا تھا۔ میں نے پیاز اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ پیاز تو کروا نہیں ہے، زندگی کروی ہے نا، تو یہ زندگی مجھے دے دو۔ میں نے اس کے آنسو اپنی ہتھیلیوں پہ سجا لیے۔ یہ بہت قیمتی موتی ہیں، انہیں ضائع نہ کرو۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا۔ امی کے بار بار کہنے کے باوجود میں نے اس رشتے کے لیے حامی نہیں بھری تھی اور خاندان سے باہر کی رٹ لگا رکھی تھی۔ حالانکہ شریک حیات کے لیے کسی بھی لڑکی میں جو خوبیاں چاہیے ہوتی ہیں وہ سب نادیہ میں موجود تھیں۔ میں نے ہی کیا، خاندان کا جو بھی لڑکا کسی اچھے مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ فیملی سے باہر شادی کی ضد لگا لیتا ہے اور اس طرح جانے کتنی لڑکیاں اچھے رشتوں کی تلاش میں اور اپنی کردار کشی برداشت کرنے پہ مجبور پیاز کاٹنے کے بہانے آنسو بہاتی رہتی ہیں۔